ومنہم، اور ان میں سے بعض، الذین، وہ لوگ ہیں، یؤذون النبی، جو اذیت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں. کیسے دیتے تھے؟ باتیں کر کے، تانے دے کے، الزام تراشی کر کے، اور خاص طور پر صدقات کی تقسیم کے معاملے میں، جس کا پیچھے ذکر ہوا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اگر آپ انہیں دیں تو راضی ہیں، نہ دیں تو بڑے ناراض ہیں، اور جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو آپ کو بھی ستانے آ جاتے ہیں. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، هُوَ أُذُنٌ، وہ کان ہے. اذن کس کو کہتے ہیں؟ کان کو، یعنی کانوں کا کچا ہے، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہہ دیجئے کان تمہارے حق میں اچھا ہے. کسی کی بات سننا یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ تمیم الداری، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بڑھیا آئی، ایک ضرورت مند عورت آئی، کمزور سی، مسکین سی، اور وہ آپ کو ایک طرف لے گئی اور اپنی ضرورت کے لیے کچھ کہا، آپ نے اس کی ضرورت پوری کی. اب آپ دیکھیے کہ آپ ایک بادشاہ کے ساتھ چل کے جا رہے ہیں اور بیچ میں ایک عورت آتی ہے کہ اس کی معمولی حیثیت ہے، اس بادشاہ کو چھوڑ کر آپ اس عورت کی بات سننے لگتے ہیں. تو یہ جو سننا ہے کسی کی بات، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. آپ دیکھیے کہ اچھا لسنر ہونا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بولتے بہت ہیں، سنتے کم ہیں. حالانکہ سیکھنے کے لیے بھی سننا بہت ضروری ہوتا ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی ان کی بات سننا ضروری ہوتا ہے. تو یہ ان کو اذن کہنا کہ یہ بہت سنتے ہیں یا سنتے زیادہ ہیں، منافقین نے اس کو آپ کے خلاف کہنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ کی یہ خوبی تو تمہارے ہی لیے بہت اچھی ہے، تمہیں فائدہ دے گی. اب آپ دیکھیے کہ کس طرح دو ایسے لوگوں کے بارے میں سوچئے کہ جن میں سے ایک بات سنتا اور ایک بات سنتا ہی نہیں، اور بات نہ سننے کے پیچھے کئی وجوہات ہوتی ہیں. مثلا کچھ لوگ دوسروں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں سنتے. کچھ لوگ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے، ان کے دلوں میں کسی کا احساس ہی نہیں، ہمدردی نہیں، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے. ایک یہ کردار ہے. اور ایک کردار کیا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو وہ توجہ سے سنیں. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کس سے بات کریں تو وہ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس سے بات کرنے میں آپ کو بھی اریٹیشن ہونے لگتی. تو ان میں سے بہتر کردار کیا ہے اس کا کہ جو دوسرے کی بات سنتے وقت اس کی طرف متوجہ ہو، غور سے سنے اور سننے کا موقع دے. تو یہاں منافقین نے اسے آپ کے خلاف استعمال کرنا چاہا کہ آپ بہت باتیں سنتے ہیں دوسروں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے حق میں اچھا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات نہ سنتے، تمہاری طرف توجہ نہ دیتے، تو پھر اس میں تمہارا ہی نقصان ہوتا. یؤمن باللہ، وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اعتماد رکھتا ہے اللہ پر. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ ہر ایک کی سننے لگ جائیں تو وہ سنا ہوا بھی نقصان دے جاتا ہے. تو سن کون سکتا ہے؟ اور سننا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کڑوی کہہ رہا ہے، کوئی کسیلی کہہ رہا ہے، کوئی اچھی کہہ رہا ہے، کوئی بری کہہ رہا ہے. ایسے میں سب کچھ سن کے انسان مطمئن رہے. کیونکہ جنت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی بہت اچھی لگتی ہے مجھے، لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ وہاں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی فضول بات نہیں ہوگی، کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا، کوئی کسی کو تانے نہیں دے گا، کوئی کسی کو زبان سے دکھ نہیں دے گا. لا تسمع فیہا لاغیہ. لیکن دنیا میں چونکہ لوگوں کو آزادی ملی ہوئی ہے بولنے کی، لہذا وہ ہر طرف زبانوں کے تیر جو ہیں وہ پھینکتے رہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ جب انسان اپنی دنیا میں اچھا بھلا ہے، آپ مطمئن بیٹھے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں آپ کو، اتنے میں ایک ٹیلی فون کال آتی ہے، آپ کا سارا سکون درہم برہم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کسی نے آپ کو مارا نہیں، کسی نے آپ سے کچھ چھینا نہیں، آپ کیوں پریشان ہوئے؟ کس بات سے؟ ایک بات نے آپ کو پریشان کیا. اب ایسے میں سننا اور سب کی سننا اور سن کے پی جانا اور سن کے برداشت کر جانا اور سن کے اگنور کر دینا، معاف کر دینا، یہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہو.
اور جس کا اللہ پہ ایمان ہو. اس لیے فوراً بات کہا یؤمن باللہ، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں کس کو شک تھا کہ وہ اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے. دیکھیے نا، سننے میں کیا آتا، کوئی دھمکی دے رہا ہے آپ کو، کوئی گالی دے رہا ہے آپ کو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اب ایسے میں انسان کیسے مطمئن ہو سکتا ہے، کیسے پرسکون ہو سکتا ہے؟ جب انسان ساری بات اللہ پہ چھوڑ دے. کہ وہ تو دیکھتا ہے کوئی آپ پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اگر وضاحت کریں تو بھی اس کو یقین نہیں آئے گا، چھوڑ دیں تو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. تو ایسی صورت میں جو چیز انسان کو پرسکون کرتی ہے وہ کیا؟ اللہ پر ایمان اور اعتماد اور توکل اور بھروسہ. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، اور مومنوں پر اعتماد کرتا ہے. یؤمنوں کا ویسے تو معنی ہوتا ہے ایمان لانا، لیکن آمنا لی جب آتا ہے، لام کا صلہ آتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے اعتبار کرنا، بھروسہ کرنا، کسی کی بات کا یقین کرنا. وہ مومنوں کی بات پر یقین کرتا ہے کیونکہ مومن سچے ہیں. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ منافقوں کی باتیں قابل اعتبار نہیں، تو جھوٹ بولتے تھے. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی باعث رحمت ہے وہ نبی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ دکھ خاص طور پر باتوں سے، گفتگو سے پہنچایا جانے والا دکھ ہے، تانوں اور مینوں سے. منافقین کا طریقہ کیا تھا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو جو ایسے لوگ ساتھ تھے وہ الگ مجلسیں جماتے اور پیچھے پیچھے خلاف باتیں کرتے. سورۃ الاحزاب آیت 57 میں مزید اس کی وضاحت ملتی ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، اپنی رحمت سے محروم کر دیا. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. تو خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ اس آیت سے جو سیکھنے کا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں مومن کو طرح طرح کی آزمائشوں اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اعلیٰ ترین، بلند ترین اخلاق کے باوجود لوگوں نے نہیں چھوڑا، طرح طرح سے ستایا، باتوں کے ذریعے، الزام تراشی کے ذریعے، کبھی اذن کہہ کے، کبھی مجنون کہہ کے، کبھی کچھ اور کہہ کے، تو پھر یہ سلوک کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دنیا کے راستے میں یا دین کے راستے میں، اس کانٹوں بھری زندگی میں، اس کا سفر کرتے ہوئے، اس پہ چلتے ہوئے کہیں نہ کہیں سے آپ کو تکلیف دہ اور دکھ بھری باتیں سننے کو ملتی رہیں گی. ایسے میں آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ پہ بھروسہ، اللہ پر یقین، اعتبار کہ اللہ سب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اور پھر اہل ایمان میں سے جو قابل اعتبار اور بھروسے کے لائق لوگ ہوں، ان کے ساتھ ایسے امور پر مشورہ یا ایسے امور کے اوپر بات چیت جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے. اور پھر بہت اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ اور رسول کو دکھ دینا انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی کا باعث ہے. اور دکھ دینے میں خاص طور پر وہ باتیں کرنا جو ان کو پسند نہیں، یا ان کے بارے میں برا گمان رکھتے ہوئے بری باتیں زبان سے نکالنا، یہ سب شامل ہو جاتا ہے.